وآله الطيبين الطاهرين المعصومين منتخبين المنتجبين ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ بالجن مظهر اللجا تجده عون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بأليجن بأليجن بأليس مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے ضرور آمین کہو میرے مالک جتنے احباب اس ذکر میں چل آئے ہیں صحیح حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی حالی دعوت نہ چاہے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے میرے مالک اس مشکل دور میں اس دہشت گردی کے دور میں میری ملت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے میرے مالک پورے ورلڈ میں جہاں جہاں پر بھی ذکر حسین ہو رہا ہے وہ مکان وہ مکین تا قیام قیامت آباد رہے میرے بادشاہ پورے ورلڈ میں جس نگر سے جس سٹی سے جس امام بارگاہ سے جس گلی سے جس محلے سے جس گھر سے جس مومن جس مومنہ نے میرے ذمے جو دعا لگائی ہے مالک اللہ ہر ایک کا نام لبوں پر نہیں آ سکتا تو دلوں کے رازوں کا بہتر جاننے والا ہے تمام کی حاجات پوری فرمائے میرے مالک ایک دو بیمار کے لیے مومن محسوس کے لیے ہاسپٹلائز ہیں میرے عزیز مالک اللہ اس ذکر کی تاثیر سے سیدہ کے دکھے پہلو کا صدقہ مالک شفا کامل عطا فرمائے آخری دعا سب سے بڑی دعا مالک اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہو گئے ہم گنہگاروں کو پردے والے بادشاہ کی زیارت نصیب درود سارے بلند آواز اللہ آج کی دعا مجھے یاد ہے لیکن میں مصاحب کروں کیونکہ جو دعا مصاحب نے کی ہے وہ پہلے کا محسوس دعا ہے انشاءاللہ کروں گا اجازت ہے سارے کا پروگرام ہے میں نے کل بھی کہا تھا جو سی پہلی جماعت میں نماز ہوتی ہے وہ پچھلی میں نہیں ہوتی یہ تھوڑی سی آگے آگے آ جائے پہلی صف کے اندر سارے میرے ساتھ مل جائے مہربانی کریں یہ دو قدم بزرگ بے شک پیچھے رہے کوئی مسئلہ نہیں جو جوان ہے مہربانی کریں ذرا دو قدم تاکہ باعث آنے والوں کو آسانی ہو جائے مہربانی کریں آپ بھی بھائی تھوڑا سا آگے آ جائے درود سارے بلند آواز سے of things. آج بڑا اوکھا موضوع پڑھنا ہے تے اوکھا اس واسطے آتا پیا جو سارے نوکر مولا نے بیٹھے نے تے میرا دل ہے کہ آج علی دے نوکراں دا تذکرہ ہو اس کی مشکل بھلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کچھ ایسا تھا عجیب کیف ہے تو ظاہری گل کی تھی میں نوکر شروع کرنے لگا لیکن میرا دل کر رہا ہے کرا عجیب کیف ہے عشق علی کی مستی ہے جڑا میرے میں آتے آج میں ایک مینو نشہ ہے میرے بھائی نے وہ کتے دینے جائے آج ہم نے ایک دو گل میرے نال کیتی ہے تے میرا دل ہے جو اج مولا تے نوکراں دا تذکرہ ہوے تے اج ذاکر بن کے نہیں میں ملنگ بن کے مجلس پڑھی میرے نال میرا عقیدہ بولے بس ٹھیک ہے بندہ نہ بولے عقیدہ بولے پہلی گل یہ عقیدے تو کرنے لگا عجیب کیف ہے
عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی بھی اسی بستی میں بستی ہے۔ شاباش نگرانا ہے نا، ہتھالی ہے رویا، آئے ہائے بیبین ہاتھوں کا سلام، کیا استقبال، عجیب کیف ہے، عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی بھی اسی بستی میں بستی ہے۔ یہ ہونا ابو تو آپ گل کرتا پہ آئی نا کہ میں ممبر تک لو کے وہ ساری تقریر کا نچوڑ چوتھے بسرے تے دین لگا ماں، میں کہہ رہا ہوں عجیب کیف ہے، عشق علی کی مستی ہے، میرے ضمیر کی بستی بھی اسی بستی میں بستی ہے۔ اور یہ شعر کی ندرت نہیں، فرمان رسول ہے، بغیر حب علی عبادت بھی بت پرستی ہے۔ کرتے ہیں تجارت ابو طالب کے گھر سے، یہ حج بھی 13 رجب کی یاد سمجھو۔ سکھال ہونے کعبے نے کی تھی، منو ایک قرآن میرے سامنے منو گل یاد آ گئی ہے، کعبے نے گل کی تھی تے ہن بندہ جڑا پیار موقع ہے نا علی دا، جڑا ایتھے عقیدہ ہے اودا ہاتھ اٹھے چاہیدا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جب بندے کعبہ پہ جاتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جب بندے حج کے لیے جاتے ہیں، میں ضرور پڑھتے سارے بندے پڑھتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ حج بھی 13 رجب کی یاد سمجھو، یہ حج بھی 13 رجب کی، پورا مجمع نہ بولے بھرا تیری رات چاہیے ہکلے بندے دی، یہ حج بھی 13 رجب کی یاد سمجھو۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگا ہے، میرا دل ہے کہ میں ہر حاجی سے پوچھوں علی کا گھر تمہیں کیسا لگا؟ تیرا ہاتھ تیرے تھلے رہ گیا، تیرا نوکر علی کا ہاتھ تھلے رہ گیا، آپ اونچے 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 دائیں میں ہائے علی، میرا دل ہے وہ بی بی آپ کو عزت دے، وہ مولا آپ کے شہر آباد رکھے، وہ راضی اس کا دل ہے، میرا دل ہے میں ہر لکھا ہے قدسیوں کے سروں پر علی علی، فردوس کے تمام شجروں پر علی علی، ارے نامے کی دنیا ہے حق کے ولی علی، ارے چاہے خدا خدا کرو چاہے ایک منٹ کھڑو جا، ایک منٹ اٹھ کے کھڑو جا، تو گل کی تھی ہے چاہے خدا کا ہو چاہے، جب سے ہی کمرے ولایت کو یہ دل سہتا ہے۔ عقیدہ بولے جا بندہ میرے عقیدے لگے تھے اس وقت مجھے نہ لگا لے، میں کہہ رہا ہوں جب سے ہی کمرے ولایت کو یہ دل سہتا ہے۔ بڑے بڑے حاجی مجھے ملے کہتے ہم کعبے میں گئے ہیں، ہم نے اللہ کے گھر کے طواف کیا ہے، تم کہتے وہ علی رہتا ہے، وہ علی کا گھر ہے، ہمیں علی نظر نہیں آیا، اور چاہے تجھے پتہ ہی نہیں علی کہاں رہتا ہے، کھلو نہیں کہنا نہیں میرا نہیں، میں کہہ رہا ہوں جب سے ہی کمرے ولایت کو یہ دل سہتا ہے، ایک سمندر ہے جو سینے میں کہیں رہتا ہے، جاؤ دنیا والوں میرے سینے کی زیارت کر لو، میرا دل کعبہ ہے اس میں ہی علی ہے۔ صدقے تیری ماں کی تربیت کو سلام ہے، غازی یہ شہر کو آباد رکھے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سننے کی، آپ کی معیار کی کیا بات ہے، آپ کی آڈینس کی کیا بات ہے؟ میرا دل کعبہ ہے اس میں ہی
بھی علی رہتا ہے. میرا دل کعبہ ہے, اس میں ہی علی رہتا ہے. اور اجازت مجلس میں پڑھ رہی ہے. ملکوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی. میں پہلے اپنے دادا کے ملنگ میں ڈال ہوں. ہاں جڑا بندہ اپنے آپ کو بڑا بڑا متقی سمجھتا ہے تو معذرت کے نام میرے کی کہتا ہے جڑا ملنگ ہے جڑا سجا دا بھی نوکر ہے. میں کہہ رہا ہوں ملنگوں کی نظر میں درود پڑھ کے سارے کہوں گے ملنگوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی. عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. شاباش شاباش شاباش. ٹیڑے نہ کرنا مجھے. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. ہاتھ نہیں مارنا. ہوں بڑی خطابت ہو گئی ہے. ہوں تو میں بڑے پیار نال گل کرنی ہے. تے خطابت کی لوڑ ہی نہیں مینوں. میں کہہ رہا ہوں ملنگوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی. بندے کہتے ہیں جنت واسطے سارا کام کرتے ہیں, یہ ماتم کرتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, جنت پیچھے جنت پیچھے. تو جنت کے سرداروں کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہے, لیکن ہم صرف جنت کے پیچھے نہیں بھاگتے. میں ممبر رسول پہ کھڑا کہہ رہا ہوں ملنگوں کی نظر میں عجب مستی نظر آئی. بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. یا رب وکیل بھائی جلدی سے آ جائیے گا. بلندی آسمانوں کی بلندی آسمانوں کی انہیں پستی نظر آئی. منبر پہ کھڑا کے کہہ رہا ہوں کبھی بہلول نے بیچی تو کبھی خور نے خریدی. یا رب تیری جنت بڑی سستی نا. جس کی ماں نے سکھایا اونچا ہوتا ہے. سارے قبر کو نڈھال کر دوں گا, طبیعتوں کو بحال کر دوں گا. علی تیری لہر تیری نام نے وہ جرت دی ہے, میں فرشتوں پہ کچھ سوال کر دوں گا. من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ کہہ کر نبی نے سب کو بتلا دیا. اونچی علی کی شان ہے, یہی علی کا مقام ہے. کس کو بتا دیا؟ توریت کو بتا دیا, انجیل کو بتا دیا, زبور کو بتا دیا, قرآن کو بتا دیا, حج کو بتا دیا, قرآن کو بتا دیا. علی نال بغض رکھے ایویں ہی ملنا رقم ملیا. دل وچ میل رکھے, ٹیکے دے داڑھی رکھے, علی نال بغض رکھے. 100 واری تو مکے جاویں, 7 تو چکر کھاویں, سجے کھبے مروا وچ دوڑا لاویں, زمزم دی تو ریت نبھاویں, مکیوں جد واپس آویں, آجی حضرت ملا مفتی نام لکھاویں. پکی پکائی کھیر کھا, حلوا کھا کے جلوا دکھا. رنگا نال سوئی جڑا تیناں نوں پنجاں نال ملاویں, تیناں نوں پنجاں نال ملاویں. جہل بلا لے علی دے مقابلے بچپن کی کو ہول لے آویں. بولے سرار ہے پینڈا اوکھا, بولے سرار ہے پینڈا اوکھا. بولے سرار تے کوہی جائے گا جڑا حبے علی میں جائے گا. میں ذرا انپڑھ جو بندہ ہاں, میں نکی جی گل کراں گا. چھوٹی جی کوڈ وڈے میں شارٹ جی بابا جی اسی سیون سنون آئے ہیں تو جی میں بسم اللہ اس جگہ سے جاتا ہوں. پہلے انہوں جواب دے رہا ہوں. علی سے بے وفائی کر رہے ہو, علی سے بے وفائی کر رہے ہو, مسلسل جگ ہسائی کر رہے ہو. نا 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 تھکنا نہیں تو میں چھوڑ دیتا ہوں. میں تھکنے کے لیے آیا ہی نہیں. نہ آپ نے تھکنا ہے نہ میں نے تھکنا ہے. یہ جگہ ہی نہیں تھکنے والی. میں کہہ رہا ہوں علی سے بے وفائی کر رہے ہو, مسلسل جگ ہسائی کر رہے ہو, اور مولوی جی علی کو چھوڑ کے سجدے پہ سجدہ.
बड़ी अच्छी बुराई कर रहे हो। हाय हाय हाय, बड़ी अच्छी बुराई कर रहे हो, बड़ी अच्छी बुराई कर रहे हो। वैसे तो मेरे बादशाह के बड़े नौकर हैं, बड़े नौकर हैं। मैंने पहले कहा कभी हुर ने हरी की तो कभी बहलोल ने बेची तो कभी हुर ने हरी की। यार तेरी जन्नत बड़ी सस्ती नजर आई। चलो एक बादशाह है, इतना बड़ा हिस्सा है सरकार हुर का, कोई मजलिस तो नहीं हो सकेगी, लेकिन चार मिसरे मेरा दिल है। किबरियाई सेहत में एक आशियाना चाहिए। हाय हाय हाय, किबरियाई सेहत में एक आशियाना चाहिए। इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए। हाय 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 हाय, मैं कह रहा हूँ किबरियाई सेहत में एक आशियाना हर बंदे के लिए नहीं, जो बड़ा ही डूबा हुआ है हुसैनियत में उसके लिए किबरियाई अकील भाई, किबरियाई सेहत में एक आशियाना चाहिए। इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए और उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं। समझाने की तो लोड़ नहीं है, तो तमहीद ही बड़ी लंबी है। मैं कह रहा हूं किबरियाई सेहत में एक आशियाना चाहिए। इस मुसाफिर को भी जन्नत में ठिकाना चाहिए। वो उसने हक के रास्ते का रास्ता रोका नहीं, हुर को बस हमराह जाने का बहाना चाहिए। हुर को भी आपको सलाम, बस हमराह जाने का बहाना चाहिए। वैसे तो बड़े नौकर हैं, तो बस मौला के नौकरों पे आता जाऊंगा और खत्म करूंगा बादशाह पे, लाल पे। तो नौकर है मेरे मौला का। वैसे तो बड़े सारे नौकर हैं, कोई सूरज को चढ़ने नहीं दे रहा। तो मैं सलाम करते हुए थे, मुशाहिर पढ़ना में मनवावड़ नहीं आया थोड़ा। कोई सूरज को चढ़ने नहीं दे रहा, कोई सूरज को उतरने नहीं दे रहा। सलमान नहीं हूँ मैं, सिर्फ नाम का सलमान। हाँ, काम का सलमान तो ना मुगल बन सका ना कमर बन सका। ना मैं रात को दिन कर सकता हूँ, ना दिन को रात कर सकता हूँ, ना सारी सारी रात चांद की और सारा सारा दिन सूरज की तनाबे मेरे हाथ में रहती। नौकर ही था ना बीबी का, गल हो गई। नौकर ही था ना वो सरकार बिलाल, और बंदों ने कहा कि या रसूल अल्लाह बिलाल अज़ान न दे, बिलाल अज़ान न दे। तो बिलाल ने अज़ान नहीं दी, किबला बड़े बड़े चौधरी आके अज़ान देते रहे। हाँ, मौला की कसम है, बड़े 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 चौधरी, बड़े 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 चौधरी आके अज़ान देते रहे। लेकिन मौला की अज़मत की कसम है, सूरज नहीं निकला, दिन नहीं चढ़ा। बंदे आगे रसूल अल्लाह के पास आगे कहते या अल्लाह, ये या रसूल अल्लाह अपने खुदा से कहिए कि ये जो है ना, ये बिलाल अज़ान न दे, ये बिलाल जो अज़ान देता है ये गलत देता है, इसमें दो तीन गलतियां हैं। रसूल ने कहा क्या गलतियां हैं, क्या गलतियां हैं? उन्होंने कहा एक तो उसका रंग काला है, एक तो हमें वो अच्छे नहीं लगता, उसका रंग काला है। सफेद सोने बैठे होते हैं तो सामने जाके काला है, रंग का काला है तो अज़ान देने लग पड़ता है। दूसरा उसकी जुबान में लुकनत है, और तीसरा ये कि वो अशहादो को असहादो पढ़ता है। ठीक है, शीन को सीन पढ़ता है, अशहादो को असहादो पढ़ता है। रसूल ने कहा चलो रंग तो काला रहेगा, जुबान में लुकनत भी रहेगी, लेकिन मैं ये उससे रिक्वेस्ट करूँगा, वैसे तो बादशाह है, हमारा नौकर है, हमारे नौकर की सरकार होती है, मैं उसे कहूँगा सही एक दफ़ा कि कोशिश कर अशहादो तेरे जुबान से निकल ही जाएगा, अशहादो निकल ही जाएगा। रसूलुल्लाह ने बिलाल को बुलाया, कहते बिलाल बंदे आए थे, कह रहे थे बिलाल अज़ान न दे, उसकी अज़ान में तीन चार गलतियां हैं। एक उन्होंने कहा रंग काला है, हाय हाय हाय, नौकर बिलाल का हो गए, नौकर मेरे मौला दे, नौकराना नौकर हो गए, न बोले हो ही नहीं सकता। रसूल ने फरमाया बिलाल को कहते हैं तुम्हारी जुबान में लुकनत है। मैंने कहा वो भी रहेगी, लेकिन बिलाल ने एक उन्होंने इतराज ऐसा दिया है, अगर तू थोड़ी सी कोशिश करे तो वो ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कौन सा? रसूल फरमाते हैं, उन्होंने कहा अशहादो को असहादो पढ़ता है, कोशिश करना अशहादो निकल ही जाएगा। ओए होए, बिलाल ने कहा या रसूल अल्लाह तेरी नबूवत की कसम है, मैंने बड़ी कोशिश की है, ये तीन नुक्ते चढ़ते ही नहीं मेरी जुबान। मेरी सुनो,
سامنے کل اس مجلس میں لے آؤ، میرے ساتھ ٹائم لگا. کسی بھی میڈیکل سائنس سے وابستہ کسی بھی بندے سے پوچھنا کہ جو صبح سورج کا وقت ہوتا ہے، جب صبح فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اللہ جانے کتنے ایسے بچے ہوتے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں. یہ لمبی ایک بایولوجی کی ایک لمبی سی چیپٹر ہے ممبر پہ ڈسکس کرنے والا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کتنے بچے ہوتے ہیں جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ دنیا پہ آتے ہیں. بلال اذان نہیں دے رہا، سورج نہیں چڑھ رہا. جن پر بڑے سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ جن کی یہاں پہ جان اٹکی ہوتی ہے وہ مرتے ہیں. تو کہتا ہے کہ زندگی موت پر علی کا قبضہ ہے. ممبر کی عظمت کی قسم ہے، بلال اذان نہیں دے رہا، سورج نہیں چل رہا. جنہوں نے مرنا ہے وہ مر نہیں رہے، جنہوں نے آنا ہے وہ آ نہیں رہے. تو کہتے ہیں علی کچھ نہیں ہے، علی کے پاس کوئی اختیار نہیں. وہ جاہل علی کا نوکر زندگی موت پر اختیار رکھتا ہے، تم علی کی باتیں کر رہے ہیں. علی کی باتیں کرتے ہو. بس مجھے نوکر زیادہ نہیں پڑھ رہے، بس میں آ رہا ہوں اپنی منزل کی طرف. صرف ایک میں واجب سمجھتا ہوں کہ جب مولا کے نوکروں کا تذکرہ ہو تو ایک بہت بڑا باب ہے، بغداد کا چوک. بغداد کا چوک، علی کا نوکر بہلول. تو میں صبح نہیں پڑھتا رہا. بغداد کا چوک، علی کا نوکر بہلول. بغداد کے چوک پہ، صدر چوک پہ آواز لگا کے کہہ رہے ہیں، لوگوں جنت لے لو بڑی سستی ہے. بولنا، جاگنا. لوگوں جنت لے لو بڑی سستی ہے. بغداد کی جماعت میں بیٹھ کے جنت بیچ رہے ہیں. اب ایک بندہ آیا، وہ آ کے وہاں کی چوک میں کہہ رہے ہیں، بہلول کی طرف دیکھ کے کہہ رہے ہیں، یار میں بڑا چلاک بندہ ہوں، میں بڑا تیز بندہ ہوں، کوئی میرے میں ہوشیاری نہیں کر سکتا. کہ بہلول کو لوگ ڈانا کہتے تھے، لوگ اسے کم کرتے تھے. آگے نوکر تھا میرے مولا کا وہ، اور منکر تھا میرے مولا کا جو کہہ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی چلاکی نہیں کر سکتا، چلاکی نہیں کر سکتا. آگے کہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہوشیاری نہیں کر سکتا، کوئی چلاکی نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ ہی چلتی ہے. بہلول اس کے پاس آئے، آگے کہتے ہیں اچھا تیرے ساتھ کوئی چلاکی نہیں کر سکتا؟ وہ کہتے ہیں ہاں نہیں کر سکتا. اس نے کہا اچھا. بہلول فرماتے ہیں میں وہ سامنے چوک سے ہو کے ابھی واپس آ رہا ہوں، تو یہی رک تیری چلاکی نکالتا ہوں. بہلول سامنے چوک پہ گئے، صبح سے لے کے وہ بندہ شام تک وہاں کھڑا رہا. ممبر کی قسم بہلول آئے. نوکر ہے علی کا. بغداد کے چوک پہ، بغداد کے چوک پہ علی کے نوکروں کا مزاج. بغداد کے چوک پہ بہلول کھڑا کے جنت بیچ رہا ہے. لوگوں جنت لے لو. دین بھائی اور گل سننی ہے، بڑی پچیدہ گل بات میں شکل اندر پڑھا. بغداد کے چوک پہ کھڑا کے کہہ رہے ہیں لوگوں جنت لے لو بڑی سستی ہے، بڑی سستی ہے، بڑی سستی ہے. یہ بغداد کا حاکم جو ہے وہ آ گیا، ہارون رشید. بچوں یار بیٹھ جو ہے تھوڑا سا بار بار درود پڑھتے سامنے. توجہ ہے نا؟ جنت لے لو بڑی سستی ہے. یہ بغداد کا حاکم آیا، اس نے اپنے سپاہی بھیجے، بندے بھیجے. اس نے کہا یار اس کا بند کروا، یہ علی کیا کرتا ہے، ہمارا دشمن ہے علی، اسے روکو، اسے ٹھہراؤ. تو نے کہا بادشاہ نے بڑا کہا ہے، وہ نہیں مانتا. یہ ہارون رشید ایک دن گزر رہا تھا وہاں سے، بہلول جنت بیچ رہا تھا. ہارون رشید کی بڑا گزر رہا تھا، بہلول جنت بیچ رہا تھا. جڑا گل سنے گا وہ اتنا ذوق آئے گا، وہ جو 11ویں 12ویں 10ویں 20ویں محرم تک جو میری گل بھول جاوے تو وقت بعد آخری سید تو ذاکر منی نہیں. بہلول جنت بیچ رہا تھا. یہ بغداد کا حاکم اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے عدیل بھائی گزر رہا تھا. اس نے کہا وہ یار کی تو ہر ویلے علی 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 دی رٹ لائی ہوتی ہے، اس زندگی سے اچھا ہے کہ تو مر جا. بادشاہ کلندر میں تاپڑ ساجے مولا تے تسی یہ نوکر چھوڑ دیتے. اس زندگی سے اچھا ہے کہ تو مر جا. اپنے علی سے کہے تجھے مارے، اپنے علی سے کہے کہ تو تجھے آ کے مارے. بہلول دے کے کہتا نہیں ایڈے چھوٹے کام سے
اپنے بادشاہ والا نہیں دستے نہیں یہ چھینکے نہیں کے کام اسی ایڈے وڈے سردارہ نہیں دستے. اس نے کہا اچھا تو پھر مر کے دکھا. اس نے کہا سوچ نہیں میں نوکر علی دہاں اگر میں نے چاہا تو میں مر بھی جاؤں گا. اس نے کہا اچھا تو پھر مر کے دکھا. قبلہ منبر کی عظمت کی قسم ہے شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں. بہلول وہیں پر سڑک پر لیٹا چہرے پر کپڑا لیا اس نے آ کے نبض پر ہاتھ رکھا تو بہلول کوئی نہیں. نبض پر ہاتھ رکھا حق بہلول اس نے بڑے بڑے شاہی طبیب بلائے بڑے بڑے حکیم بلائے. آج انہوں نے نبض سے ادھر مت گیا ہوگا ادھر رولا مت گیا. اب پورے بغداد میں کوہرام برپا ہو گیا. بغداد کی عورتیں کہتی ہیں ہارون رشید تیرا سیاپا تنو کی اندر سی بیچارہ دیوانہ سے بندہ سی ملنگ سے آدمی سی علی علی کردا سی تو نے اس کو مار دیا ہے. اس نے کہا یار میں نے تو صرف کہا تھا آئے ہائے کتنا مزہ ہے میں نے تو صرف کہا تھا کہ مر جا بھلا کوئی کہنے سے بھی مر جاتا ہے بھلا کوئی کہنے سے بھی مر جاتا ہے. اس نے کہا لو ہم مر گئے اور وہ مر گئے. اب اس نے کیا کیا جی جنازے کا انتظامات ہو گئے قبر تیار ہو گئی. مولوی آیا اس نے جنازہ پڑھا دیا قبر تیار ہو گئی. قبر میں اتارنے لگے سارا قبرستان بھرائی پورا بغداد بھرے آئی. ممبر کی قسم ہے پورے پورے 10,000 دے مجمع میں نا 17 دے ممبر دے پیروں دے تے کھلوتے نے میں ممبر تے کھلو کے پیدا ٹھوک کر نیاز بیگ تو لے کے کربلا گاہ میں شاہ تے اسلام آباد تے جتھے جتھے میں گل کی دیے تے بی بی نے بڑی حیرت ادا کی دیے. اب یہ قریب آیا بندے دفنا رہے تھے جو دفنا رہے تھے ان کو کہتے ذرا رک جاؤ رکو. وہ رک گئے. اس نے کہا میں نے بہلول سے کوئی بات کرنی ہے. بندہ جا کے ہوں جڑا ہوں کوئی نہیں نہ بولے ادھر بیٹھے ہو بندہ جا کے جڑا اندر بک کھینچ بھر لے وہ جا کے بہلول کو اتارے. تو اس نے کہا میں نے بہلول سے کوئی بات کرنی ہے. قبلہ بہلول کے پاس سے ہارون رشید آیا آ کر اس کے کان میں کہتا ہے اچھا تو مر گیا ہے اگر تجھ میں اتنی ہمت ہے تیرے پیروں میں اتنی ہمت ہے تو اپنے علی سے کہے اب تجھے زندہ کرے. قرآن کی قسم ہے ننکانا نہ ہو گیا تو میں گل نہ کرا کہ اپنے علی سے کہے اب تجھے زندہ کرے اب تجھے زندہ کرے. اس نے کہا اپنے علی سے کہے اب تجھے زندہ کرے. قسم کے پن ٹوٹ گئے. پہلے بتا زندگی موت پر مت علی کو فرق تھا نہیں آیا بندہ یاد میں ہو بھی نہیں بول رہا. شاہ کے خدام کے شوق کی بات ہے. زندگی موت پر مت علی کو پرکھ شاہ کے خدام کے ذوق کی بات ہے. دل میں آئے جیے جی میں آئے مرے یہ تو بہلول کے شوق کی بات ہے. دل میں آئے جیے جی میں آئے مرے دل میں آئے جیے جی میں آئے مرے تو بہلول کے شوق کی بات ہے. یہ تو بہلول کے شوق کی بات ہے. ایک وقت تھا جو اپنی داڑھی سے بیوی کے در پہ بخاری دیتا تھا. اتنا بڑا بادشاہ شاہ کا سردار ہے اسے رسول پاک نے اہل بیت میں شامل کیا ہے. اور سلمان بھائی جب سرکار سلمان فارسی کو ان کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ علی پڑھائے ساری زندگی تھوڑے بہت کٹی ہے تو میرا جنازہ علی بھائی سلمان فارسی کی وصیت تھی کہ میرا جنازہ علی پڑھائے. جب بادشاہ نے جنازہ پڑھا دیا دفنا دیا. قبر کی پہلی رات تھی یہ میں کل پرسوں قبر پڑھی محمد کی قبر کی پہلی رات تھی. اب مزاج ہی علی والوں کیسے ہوتے ہیں. ایک سرکار سلمان فارسی کا جو سب بیٹا تھا وہ آگے کہتے ہیں مولا تسی آندے ہو محمد کی قبر اچ تسی آندے ہو تسی آندے ہو محمد کی قبر اچ تسی آندے ہو. ٹھیک ہے تو آپ یہاں ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مومن کی بات کرتے ہیں. میرا بابا تو مومنوں
बड़ा मर्तबा रखने वाला है, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे बाबा के साथ कब्र में क्या सवाल हो रहे हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे बाबा के साथ कब्र में क्या सवाल हो रहे हैं। अब उसने कान लगाया, उनका सुन, अंदर से आवाज आ रही थी, मान्य इमामों का, तुम्हारा इमाम कौन है? मान्य इमामों का तुम्हारा इमाम कौन है? बंदे सोची बंदे देखो यार जनाब सरकार सलमान क्या उसी जो मेरा इमाम अली है। मौला की अजमत की कसम है, सलमान फरमाते हैं तुम दोनों का इमाम कौन है? से सवाल कर रहे हो, मुझे देखो मैं कौन हूँ। कोई सूरज को चढ़ने नहीं देता, कोई उतरने नहीं देता, कोई नकीर से सवाल करता तुम्हारा इमाम कौन है। लेकिन एक सरदार ऐसा है, विलायत जिसके अंदर है और नाम उसका कलंदर है। जागो हम सेवन वाले जागो, सरदार अच्छा एक छोटी सी हिस्ट्री मैं सरकार की पढ़ लो, फिर भाइयां पढ़ते हैं। मेरे बादशाह पाक कलंदर कौन है? जिसने हिंदुओं के घरों पे अलम लगाया वो कलंदर, जिसने मातम कर करके पूरी दुनिया को अज़ादारी सिखाई वो कलंदर। कैसे स्टाइल बनाया, कैसे दसिया तो हाथ छुपने, कैसा किया तो जंजीरें भी मारने में, एक कलंदर बादशाह की मेहरबानी है। अज़ादारी को राइज किया वो कलंदर। मिंबर की अजमत की कसम है, जिसने रिंदों को सुल्तान बनाया वो कलंदर, जिसने अपनी माँ खुद चुनी वो कलंदर। मेरे बयान पे आ यार, ये बादशाह का फजाइल छोड़ने दे मेरे बयान पे आ। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीबी तेरे साथ हो सलाम हो। जिसने अपनी माँ खुद चुनी, क्या रोकना मुझे वहां पे रोकना, मैं किताबों के छत तक ढेर कर दूं। सरकार इब्राहिम मुजाब, सरकार इब्राहिम जवाबी कलंदर के बाबा का नाम है। ठीक है, मुजाब और जवाबी इसलिए कहा जाता है कि वो इतनी बड़े मर्तबे का मालिक था। हम यहाँ से सलाम करते ना मौला को, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम। मिंबर की अजमत की कसम है, सरकार कलंदर के बाबा पाकिस्तान से बैठ के मौला को सलाम करते थे, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उन्हें वापस जवाब आता था वस्सलाम या बुनैया। वापस जवाब आता, इसलिए जवाबी और मुजाब मशहूर हो गए। कलंदर के बाबा सरकार बहुत ही बड़े दरवेश थे, बहुत ही बड़े मुश्किलाना था उनका और बड़ी दुनिया उनकी बड़ी थी। तो सरकार ने ऐलान कर दिया कि मैं जिंदगी में मुजद्दद रहूँगा, गैर शादीशुदा रहूँगा, तन्हा रहूँगा, शादी नहीं करूँगा, ठीक है, सिंगल रहूँगा, ठीक है। तो बादशाह ने ये सारी जिंदगी गुजार दी ऐसे ही, ठीक है, मतलब काफ़ी सारी एज हो गई। तो एक दफ़ा उनका मूड बना, उन्होंने कहा यार चलो बाकी ज़िंदगी जो बाकी रह गई है दादा के रोज़े बचा के गुजारते हैं। अपने चंद दोस्तों को भैया लिया साथ, चले गए करबला, ज़मीनी जन्नत। बादशाह के घरों में ज़िंदगी गुजर रही थी, सुबह दोपहर शाम, एक दिन रात तहज्जुद पढ़ के सो रहे थे। सोने के बाद जब फजर का वक्त हुआ, उठ के अपने दोस्तों को कहते चलो चलो उठो, हमें पाकिस्तान जाना है, हमें शादी करनी है, हमें पाकिस्तान जाना है, हमें शादी करनी है, हमें शादी करनी है, हमें शादी करनी है। हमें मौला मनो इतनी ताकत देने कि मैं कलंदर दे मलंगा नु गल समझा सका। हमें पाकिस्तान जाना है, हमें शादी करनी है। वो दोस्त परेशान हो गए, उन्होंने कहा सरकार आपने तो पूरे मरवंद में ये बात फैलाई हुई है, आपने तो पूरी हुकूमत में पूरा पाकिस्तान जानता है, करबला जानता है, पूरा इराक जानता है कि सरकार इब्राहिम शादी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा मैं अभी तहज्जुद पढ़ के दादा की कब्र पे सो रहा था, मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब में मैंने एक शहबाज को उड़ते हुए देखा है। शहबाज ने कहा बाबा जल्दी कर जाओ, शादी करो, मुझे दुनिया में आना है। बोलो बोलो सरदार बाबा कलंदर बनना, कलंदर समझना वो की गल। बाबा
دنیا فرمایا اگر تھی شادی نہیں کرنی تو میں تاری بکری جو بعد آ جانا. مجھے شادی کرنی ہے, مجھے شادی کرنی ہے. سرکار واپس آ گئے, گھر آ گئے, مرمت آ گئی. ٹھیک ہے, اب مرمت کے شہنشاہ کو جیسے ہی خبر ہوئی نا کہ سرکار ابراہیم جو ہے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں, اس نے اپنے چند سپاہیوں کو, اپنے چند نوکروں کو بھیجا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس, انہیں جا کے کہو میری ایک بیٹی ہے, میری ایک دختر ہے, میں اس کی شادی آپ کے ساتھ اس کا عقد کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اب مروند کے دیکھ رہے ہیں, سرکار کی بے نیازی دیکھ رہی ہے. مروند کے شہنشاہ کے نوکر چل کے درویش کے در پہ آئے. ٹھیک ہے, آئے تو آ کے سرکار سے کہتے سرکار وہ مروند کے بادشاہ کے سرکار کے لوگوں نے کہا جی وہ آپ سے ملنے آئے ہیں. سرکار نے کہا جو ہے اندر گئے, انہوں نے کہا جی وہ بادشاہ کہہ رہے ہیں آپ ذرا میرے محل تشریف لائیے نا, ہمارے ادھر محل میں آئے, وہاں پہ آپ سے ذرا کچھ ضروری گفتگو کرنی ہے. ہم وہ بتا نہیں سکتے, انہوں نے بڑی ضروری گفتگو کرنی ہے, انہیں کام ہے, انہیں کام ہے. سرکار نے فرمایا اسے کام ہے, مجھے کام نہیں, جسے کام ہے وہ آ جائے. اچھا, مرمند کا بادشاہ جب جیسے اس کو خبر ملی, مولا کی عظمت کی قسم ہے, اتنا بڑا سردار تھا وہ مرمند, بہت بڑی ملکیت تھی, جو ہسٹری سے واقف ہو. مرمند کا بادشاہ چل کے سرکار قلندر کے در پہ آیا, سلطانی چل کے درویش کے در پہ آئی, بادشاہ چل کے فقیری کے در پہ آئی, حقیقی بادشاہی کے در پہ آئی. ٹھیک ہے, آج کہتا سرکار میری بیٹی ہے, میں اس کا اختیار قلندر لے کے آئے, میں اس کا عقد آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, سرکار نے کہا جا, چلا جا, کل جواب دوں, کل جواب دوں. وہ ابھی نکلا تو علی بھائی نوکر قدموں میں پڑ گئے, عمران بھائی نوکر قدموں میں گر گئے. انہوں نے کہا سرکار کل بھی جواب دینا, آج بھی جواب دینا, آج بادشاہ چل کے آیا تھا, آج جواب دے دیتے نا, آج جواب دے دیتے نا, آج جواب دے. مولا میرے کو پر ہوئے نا, میں جملہ پرواز کر کے پڑھا, آج جواب دے دیتے نا. مولا فرماتے ہیں میں کیسے جواب دیتا, آج تو رات کو خواب میں اپنے بیٹے سے مشورہ کروں گا کہ اس کی بیٹی اس کی ماں کرنے میں قابل ہے یا نہیں. ولایت من کے اندر باندھتا ہے, اور قلندر ولایت من کے اندر باندھتا ہے. مولوی کہتا یا اللہ روٹی دے دے, یا اللہ بیوی دے دے, یا اللہ بچے دے دے, یا اللہ گھر دے دے, یا اللہ گاڑی دے دے. میں کروں مولوی جی ولایت من کے اندر باندھتا ہے, سمندر ہے سمندر باندھتا ہے. ولایت من ذاکرہ در میں در ویک, میں در ویک, میں در ویک. میں کروں جدھر تیرا دل ہے تو دیکھ, جدھر تیرا موڈ ہے تو دیکھ, چوتھے مسئلے میں تیرے بس نہیں, تو مجھے نہ دیکھ رہے. میں کروں ولایت من کے اندر باندھتا ہے, سمندر ہے سمندر باندھتا ہے. اور مولوی خدا سے مانگ 14 کی محبت, یہ لنگر پہ قلندر باندھتا. سفر گھر پھر میرا نام میں نے ٹائم بچانا پیا تو تم انہوں بڑھانا تھے. حیدریم قلندرم مستم بندائے علی ہستا, پیش واحد تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدہ. چاہے مولوی تو کہتا ہے یہ علی جیسا, یہ علی جیسا, یہ علی جیسا, یہ علی جیسا, وہ علی جیسا, وہ علی جیسا, وہ فلانا کمی علی
جیسا، یہ سارے ایک جیسے، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. اور چاہے جو اتنی بڑی منزلت پر پہنچ گیا، جو اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گیا، وہ بھی کہہ رہے میں علی کی گلی کا کتا ہوں، وہ بھی گلی تک آیا، علی کا نہیں آیا. میں کہہ رہا ہوں صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. میرا اعلان نہیں، میں آئی ڈی کارڈ دی کاپی لگا دینا، سٹامپ پیپر گنیا، میں اپنے آئی ڈی کارڈ دی کاپی لانا وا، میں اپنے سگنیچر کرنا وا. زندگی جو کچھ میری ملکیت ہے میں تیرے نہ کرسا، میں تیری غلامی اختیار کرسا. جے تو اس مرتبہ دا اس بادشاہ تے مرتبے دی کوئی دنیا دی ہستی میرے سامنے لے آ، میں منبر تے کھلو کے پیادا وا، صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کے لا. کر تو ملتا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. ہو ہی نہیں سکتا کلندر کا دوبر ہوئے یا میرا جگہ کھلو گا یا انہیں حد سے جا کے نہ اٹھر. صاحب نقش پیمبر سا کوئی ڈھونڈ کو کہتے یہ نہیں جیسا یہ نہیں جیسا یہ نہیں جیسا. در تو ملتا ہی نہیں، در سا کوئی ڈھونڈ کے لا. وہ مولوی ایک دو دن نہیں، صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سا نہیں ڈھونڈ لے. صدیوں کی اجازت ہے تجھے، تو علی چھوڑ کلندر سے کوئی. حیدر کے ملنگوں میں کلندر کا رتبہ جدا لگتا ہے، اس گھر کا ہر نوکر مجھے بھلا لگتا ہے. اولاد رزق عزت ذلت گھر یہی ہے کار توحید، علی کی قسم مجھے علی کا سلیمان خدا لگتا ہے. بڑی اچھی ہو گئی. کلندر کے نوکر ہو تو بولو بولو علی لال کلندر. علی لال اللہ بھی لال ہے. کس کے بس میں ہے بلا اس کے برابر ہونا. گہرائی چ جا کے ڈب کے سمجھنا پڑنا جی، جڑا پورا ہی ڈب گیا تو ڈب گیا. کس کے بس میں ہے بلا اس کے برابر ہونا. کس کے بس میں ہے بلا اس کے برابر ہونا. کون کون لال ہے یاد ہے نا؟ لال یاد رکھنے. کس کے بس میں ہے بلا اس کے برابر ہونا. اور مولوی جس کے کتے کا مقدر ہے کلندر ہو. بادشاہ نے لمبی نوکری ہوگی، بڑی لمبی نوکری ہوگی، مصاحب کا یہ ٹکڑا یہ مصاحب ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک نظم پڑھا گے بادشاہ چڑھا. بندے سمجھتے ہیں اکیلے حسین نے مدینہ چھوڑا. بندے سمجھتے ہیں اکیلے حسین نے مدینہ چھوڑا ہے. آرکھ میرے سر پہ قرآن، منبر کی عظمت کی قسم ہے اکیلے حسین نے مدینہ نہیں چھوڑا. محمد نے مزار چھوڑ دی ہے، بطول نے قبر چھوڑ دی ہے، حسن نے جنت البقیع چھوڑ دی ہے، علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی. علی کی بیٹیاں گھر سے باہر آ گئی. پتہ نہیں میں کیا مصاحب پڑھتا ہوں. مجھ سے پہلے قرآن بھائی سے پہلے
ذاکر حسین پڑھ رہا تھا دربار ملید. ٹھیک ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ میں ذرا 5-7 منٹ کے لیے میں تاریخ عوام جناب کے حوالے کروں. کل سے میرے شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا, تو ہمارا تیاری میں کچھ گفتگو کی جائے. جڑا تیاری میں نہیں ہوگا اکثر لا کے آن دن مدد سے بھول کے روی نہ روگے. مشہور تھی مدینے میں ایک بات, مشہور تھی مدینے میں ایک بات, جب تیرا دل کرے نہ ہائے کرنا, جب دل اندروں کرے ماتم کرنا او تو کری. میں پہلے نہیں آتا لیکن گل میری سمجھی ضرور. مشہور تھی مدینے میں ایک بات بزرگوں, مشہور تھی مدینے میں ایک بات, اگر کبھی علی کو جلال آ جائے تو اس کے سامنے شام کی ملکہ کو لے آؤ. اگر کبھی علی کو جلال آ جائے اس کے سامنے بی بی زینب عالیہ کو لے آؤ, علی کا جلال ختم ہو جائے گا. اور مشہور تھی یہ بات کہ اگر کبھی غازی کو جلال آ جائے تو اس کے سامنے 4 سال کی سکینہ کو, غازی کا جلال ختم ہو جائے گا, غازی کا جلال ختم. یہ بات یاد رکھنی ہے, یہ 2 چیزیں یاد رکھنی ہے. علی کے سامنے زینب آ جائے تو علی جتنے جلال میں بھی ہو علی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, علی کا جلال ختم ہو جاتا ہے, علی نارمل ہو جاتے ہیں. ممبر کی قسم ہے, غازی کو جلال آ جائے تو سامنے سکینہ کو لے آؤ, سکینہ کو لے آؤ, غازی کا جلال ختم ہو جائے گا. یزید نے خط لکھا ولید کو, میں گل شروع کر دی تھی جنا حاضر بیٹھے. یزید نے خط لکھا ولید کو کہ یا حسین سے بیعت لے یا حسین کا ساتھ دے, یا مجھے حسین کی بیعت چاہیے یا حسین کا ساتھ چاہیے. اب ولید نے اپنا ایک قاصد بھیجا, جا حسین سے کہے میں نے تم سے کچھ حکومتی امور پہ گفتگو کرنی ہے. لعنت کر دو سارے مل کے, بے شک میں نے تم سے کچھ حکومتی امور پہ, اتنا روز ہے جتنا نہیں دیا چاہتے ہیں, میں نے کچھ تم سے حکومتی امور پہ گفتگو کرنی ہے. ولید کے سپاہی میرے مولا کے در پہ آئے, آگے حویلی پہ تک لباب دیا, میرے مولا باہر آئے, آگے کہتے ولید نے کہا جتنا جلدی ہو سکے دربار آ جاؤ, حکومتی امور پہ گفتگو کرنی ہے. اب مولا نے تیاری پکڑی, چلنے لگے, یا قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی, پیچھے دیکھا تو شام کی ملکہ, پیچھے دیکھا تو زینب عالیہ, زینب میں ہوں تھی تمہید کی دیئے مصحف شروع کر لگا. زینب عالیہ قریب آ کر کے حسین کہاں جا رہے؟ حسین فرماتے ہیں زینب حاکم نے دربار میں, میں دربار جا رہا. حسین اکیلے جا رہے, حسین کچھ ہاشمی ساتھ لے جاؤ. حسین ہوئے مولا دی قسم ساری کائنات قربان ہو جاوے نا, اتنا وڈا غربت دے جملہ میری شہن آنکھیں, مولا دی قسم ماتمی ہائے کرتا رہے, ماتم کرتا رہے, قیامت تک حق ادا نہیں ہوتا. حسین اکیلے جا رہے ہو, کچھ ہاشمی ساتھ لے جاؤ. مولا فرماتے زینب گھبرانے والی بات کوئی نہیں, پریشانی والی بات کوئی نہیں. ولید میرا قاتل نہیں ہے, میں امام ہوں, ولید میرا قاتل نہیں ہے, مدینہ میری چائے شہادت نہیں ہے, بی بی روک کہتی ہے پیشک نہیں ہے, لیکن دربار تو وہی ہے جس میں میری جان ماں گئی تھی. مقدر 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 یار, نبی کی دھی دا مقدر, اور بوڑھی ہو کے آگے. دربار تو وہی ہے جس میں میری جوان ماں گئی تھی اور بوڑھی ہو کے آ گئی. مولا فرماتے ہیں زینب اس نے مجھے بلایا ہے, مجھے جلدی جانا ہے. بہن بھائی اپنی ماں کی غربت پہ رو رہے تھے, یا جناب سرکار لبابہ بنت عبداللہ مولا عباس کی بیوی, مولا عباس کا حرم امر القیس میں, مولا عباس کا حرم جناب لبابہ بنت عبداللہ چل کے سیدھا آئیں غازی عباس کے حجرے میں. آگے کہتی ہے عباس تو جی رہا ہے اور بطول کی اولاد ہو رہی ہے, اولاد ہو رہی ہے. مجھے ممبر کی عظمت کی قسم ہے, زلف ہوا میں اڑ رہی ہے, جوتی نہیں سمجھی, میرا بادشاہ میرا سردار غازی بھاگتا ہوا آیا. آگے کہتے کس نے میری زندگی میں میری شہن اور میرے مولا کو رلایا ہے؟ مولا فرماتے ہیں غازی حاکم نے دربار بلایا ہے. حاکم نے او مولا تیری وفا کے کائنات قربان کرا, حاکم نے دربار بلایا ہے, میں دربار جا رہا ہوں. غازی فرماتے ہیں ہے حسین ہمارا حاکم کون ہے؟ تو خود کائنات, مولا تیری ہائے قبول فرمائے, ہم تو خود کائنات کے حاکم ہیں, تو جو خود کائنات
بیٹا ہے, تو خود کائنات کا امام ہے, تو خود لوہے محفوظ پہ حکمرانی کرتا ہے. مولا فرماتے ہیں نہیں غازی لڑنا نہیں, مجھے جانے دو. غازی فرماتے ہیں نہیں اکیلے نہیں جانا, میں ہاشمی بلاتا ہوں, ہاشمی کو ساتھ لے چلتے ہیں. مشاعر میں شروع کر لیا, تمہید میری مک گئی. ہم ہاشمیوں کو ساتھ لے چلتے ہیں. مولا فرماتے ہیں ہاشمی کو آنے میں دیر ہو جائے گی, مجھے دربار جانا ہے, مجھے جلدی جانا ہے, اس نے جلدی بلایا ہے, حکومتی امور ہے. غازی تمہیں پتہ ہے پہلے ہی مدینے کی حرمت بڑی دفعہ پامال ہو چکی ہے, میں نہیں چاہتا کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جائے. غازی فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, صرف ایک لحظہ دے, میں آواز دیتا ہوں, جو آ گیا اسے لے جائیں گے, جو نہ آیا اسے نہ لے کے جائیں گے. مولا نے کہا چل غازی دے آواز. بڑی حویلی میں غازی نے آواز دینا شروع کی, سجاد, اکبر, قاسم, آن, محمد, اولاد عقیل, اولاد جعفر. غازی آوازیں دیتا گیا. ہاشمی ننگی تلواریں لے کے باہر آتے گئے. کسی حجرے سے اکبر آیا, کسی کمرے سے قاسم آیا, کسی کمرے سے اولاد محمد آیا, کسی کمرے سے عقیل کی اولاد آئی. حسین کی چیخیں نکل گئی. غازی کہتا ہے میں نے ایک آواز دی ہے, سارے آ گئے, سارے آ گئے, رونا کیوں ہے؟ مولا نے فرماتے غازی آج میں تھکا ہوا نہیں ہوں, آج میں پیاسا نہیں ہوں. غازی 10 محرم ہوگی اور شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا. میں کہوں گا غازی اور اکبر اور قاسم, عدل بتا, اور اکبر کی بیٹے جو دوارے نہیں آئی ہے, اور کوئی میرے بال چھوڑو, اور کوئی میری زینب کی جان. اب کتاب والا لکھتا ہے کم سے کم 40 ہاشمی, ہم ستر رجل, 40 ہاشمی لے کے حسین دربار ولی کی طرف چلے. 40 ہاشمی لے کے حسین دربار ولی کی طرف چلے. دربار کے گیٹ پہ آئے, میری مدد کرنا چاہنا پڑ سکا. دربار کے گیٹ پہ آئے. مولا حسین نے آ کے سارے ہاشمیوں سے کہا کوئی میرا رشتہ دار, کوئی میرا عزیز جڑا ہم تک عبادت نہیں کر سکا اندر نہ, کوئی میرا عزیز اندر نہ آئے. میرا قدیم نظر آیا کرتے ہیں, میرا میری تعین کرے سی, کوئی میرا رشتہ دار اندر نہ آئے. اب مولا حسین چلے, سارے تو ہاشمی کے ساتھ. مولا حسین دروازے کی طرف چلے, یا قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. مولا فرما رہے ہیں کہ اندر کوئی نہ ہے, قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی. اب مولا نے مڑ کے دیکھا تو سکینہ کا عاشق, سکینہ کا معاشق. مولا فرماتے ہیں عباس میں نے منع نہیں کیا, میں امام ہوں, امام کا حکم ماننا واجب ہے, اور تم میرے پیچھے آ گئے, یہ زندگی میں پہلی دفعہ کیسے ہو گیا؟ غازی رو کے کہتا ہے اوے تو کتنا امیر ہے حسین, اور تو نے کہا ہے کوئی میرا رشتہ دار اندر نہ آئے. میں کوئی رشتہ دار ہوں؟ اور میں تو کنیز کا بیٹا, اور میں تو نوکرانی کا بیٹا ہوں. مولا فرماتے ہیں غازی اندر نہیں آنا. غازی اندر حالات خراب ہو سکتے ہیں, اگر حالات خراب ہو گئے ہم نے لڑنا نہیں. اگر حالات خراب ہو گئے میں دوں گا آواز, میں قسم, میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوں گا آواز. مولا نے یقین دہانی کروائی کہ میں آواز دوں گا, اللہ اکبر, یہ در حیبر سے بڑا نہیں, تم سارے علی ہو. غازی رک گئے, اندر گئے. مولا ولید نے مولا سے بیعت مانگی. مولا نے فرمایا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین مولا نے ایسا ایسا خطبہ دیا, ایسی باتیں کی, سارا دربار کانپنے لگ گیا, یزیدیوں میں لرزہ طاری ہو گیا. ولید نے اشارہ کروایا حسین کو قتل کرو. یوں اشارے ہوئے کہ حسین کی گردن جدا کرو. نکل گیا بطول کے لال کے منہ سے اللہ اکبر. ممبر کی عظمت کی قسم ہے اکبر کی ریحت نہیں ہوئی, یا دربار کا دروازہ بطول کے لال کے قدموں پہ گرا. غازی ہانپتا کانپتا تلوار لے گئے. سامنے آ کے کہتے کون کمینہ ہے جس نے میرے سردار کو رلایا, کون کمینہ ہے جس نے میرے آقا کی گستاخی کی ہے. مولا نے دونوں ہاتھ غازی کے سینے پہ رکھے, رو کے کہتے غازی لڑنا نہیں, غازی لڑنا نہیں. غازی رو کے کہتے آخر کب لڑو گے؟ میں نے سنا ہے اسی مدینے میں 4 دن محمد کا لاشا پڑا رہا, تم لوگ لڑے نہیں. غازی کہتا میں نے سنا ہے پتھر تیرے گلے کے جنگلہ جو میں سنتا, کہتا غازی کے میرے سنا ہے
मदीने में लोग तुम्हारी माँ को तमाचे मारते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। मैंने सुना है इसी मदीने में मदीने के कमी और तुम्हारे बाप के गले में रस्सी डाल के उसको गलियों में फिराते रहे, तुम लोग लड़े नहीं। आखिर कब लड़े? अब मौला ने गाजी को कुछ नहीं कहा, अकबर के पास बोलेंगे और ननकाना वाले हम मातम करते करते मारती गए, हुसैन की इस गुर्बत का हक अदा नहीं होता। अकबर के पास बुला के कान में कोई बात कही, अकबर दरबार से चला, गाजी ने कलाई नापी, अब कलाई नाप कर अकबर दादी का वास्ता बता, बाबा ने क्या कहा है? अकबर का